بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو بات بتائی گئی تھی کہ شوہر اور بیوی میں مہر کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مان کے چلے تھے کہ مہر مثل کو معیار بنایا جائے اگر گواہ کسی کے پاس نہ رہے تو۔ اس کے بعد یہاں آگے اسی بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ثم ذکر ہاہنا ان بعد الطلاق قبل الدخول القول قوله فی نصف المہر۔ طلاق قبل الدخول میں شوہر ہی کے بعد کو معیار بنایا جائے، شوہر ہی کے بعد کو معیار بنایا۔ وجہ کیا تھا؟ وجہ کیا تھی بھائی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر مہر مثل کو اس وقت معیار بنایا جاتا ہے تو مہر مثل کا آدھا تو نہیں ہوتا، مہر مثل کا طلاق قبل الدخول میں کیا ہوتا ہے؟ متعہ ہوتا ہے، اور عموماً متعے سے زیادہ ہوتا ہے مہر نصف مہر، عموماً متعے سے زیادہ ہوتا ہے شوہر جو مہر کہا ہے اس کا بھی نصف متعے سے عموماً زیادہ ہی ہوتا ہے اس واسطے، اور شوہر نے اتنے کو مان لیا ہے لہذا شوہر کی بات کا ہی اعتبار کیا جائے گا بولتے ہیں۔ پھر ذکر کیا یہاں کہ طلاق قبل دخول میں بعد اس کی بات مانی جائے گی نصف مہر میں، اور یہ جامع صغیر کی اور اصل کی روایت ہے، جامع صغیر کی اور اصل کی روایت۔ لیکن جامع کبیر میں ایک دوسرا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ جامع کبیر میں متعہ ہی دو بولے ہیں، کیا بولے ہیں جامع کبیر میں؟ کیوں بولے ہوں گے جامع کبیر میں؟ کیا بولے ہیں؟ متعہ ہی دو بولے۔ کیوں بولے ہوں گے وہ؟ اس لیے بولے ہیں کہ وہاں پر ان کے حساب سے مہر شوہر جو مہر بول رہا ہے اس مہر کا آدھا متعے سے بھی کم نظر آ رہا تھا ان کو، اس مہر کا آدھا تو اس واسطے میں کیا بولے نہیں متعے کو ہی معیار بنا دیا جائے۔ تو مثال ہمارے مصنف سمجھاتے ہیں کیسے ہوئی اصل میں۔ وذکر فی الجامع الکبیر، جامع کبیر میں ذکر کیا گیا انہ یحکم متعۃ مثلھا، کہ حکم لگایا جائے گا اس کے متعہ مثل کا، حکم لگایا جائے گا وہو قیاس قولہما، اور یہی ان دونوں کے قول کا قیاس ہے۔ دونوں کون تھے؟ ابو حنیفہ اور محمد ایک ساتھ تھے نا، ان دونوں کے قول کا قیاس تو یہی ہے۔ جب آپ دخول کے بعد مہر مثل کو معیار قرار دے رہے ہیں تو طلاق قبل الدخول میں متعے کو معیار قرار دینا چاہیے، سیدھی سی بات ہے نا بھائی۔ تو لأن المتعة موجبة بعد الطلاق، اس لیے کہ متعہ واجب ہونے کرنے والا ہے طلاق کے بعد، جیسا کہ مہر مثل طلاق سے پہلے، جیسا کہ فتح حکم کا ہوا تو اسی کا حکم لگایا جائے گا جیسا کہ وہ ہے، اسی کا حکم لگایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ طلاق کے دخول کے بعد جیسا مہر مثل ہے طلاق قبل الدخول میں اسی طرح متعہ کا حکم لگایا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ دخول کے بعد جیسا مہر مثل ہے طلاق قبل الدخول میں متعے کا حکم ایسے ہی لگایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جامع کبیر میں ایسا لکھا ہوا ہے، جامع کبیر میں ایسا لکھا ہوا ہے متعے مثل بول کے، لیکن جامع صغیر میں جو شوہر کے قول کا آدھا مہر بولے تھے، شوہر کے وہ کیوں؟ ہمارے مصنف جو ہے دونوں میں تطبیق کرتے ہیں، دونوں میں کیا کرتے ہیں کہ جامع صغیر کا مسئلہ اور جامع کبیر کا مسئلے میں موافقت کیسے ہو سکتی ہے۔ وجہ التوفیق، اور توفیق کی وجہ ہے کہ انہ وضع المسألۃ فی الاصل فی الالف والالفین، اور توفیق کی وجہ یہ ہے کہ مسئلے کو رکھا گیا ہے اصل میں، اصل تو مبسوط جو یہاں پر بھی ذکر کر دیا جامع صغیر میں بھی، تو اصل میں مسئلے کو رکھا گیا ہے 1000 اور 2000 کے بارے میں، 1000 اور 2000 کے بارے میں، یعنی جب انہوں نے مثال ذکر کی ہے شوہر کے قول کا آدھا دینا بول کر، وہ اس لیے ذکر کیا ان کے ذہن میں 1000 اور 2000 کا جھگڑا تھا۔ شوہر بول رہا ہے 1000 مہر مقرر کرا، بیوی بول رہی ہے اور جو ہے اس کا مہر مثل بن رہا ہے 1500، مہر مثل بن رہا ہے 1500، تو ایسے وقت میں جو ہے دخول ہو گیا تو مہر مثل کو معیار بنا دو بولے، دخول سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس وقت جو ہے شوہر کی بات کو معیار بناؤ بولے، کیونکہ شوہر جو بول رہا ہے 1000 تو 1000 کا آدھا کتنا ہوتا؟ 500، متعہ 500 تک پہنچتا ہی نہیں، 8-10 درہم میں 20 درہم میں متعہ ختم ہو جاتا، تو فائدہ کس میں ہے بھائی؟ شوہر کی بات کے آدھے میں فائدہ ہے۔ تو انہوں جو مسئلے کا مدار رکھے تھے 1000 اور 2000 کے جھگڑے پر رکھے تھے، 1000 اور 2000 کے جھگڑے پر، لیکن جامع کبیر والے جو رکھے نا مسئلے کا مدار وہ جو ہے 10 اور 20 درہم کے اوپر رکھ دیے، بہت فرق پڑ جاتا ہے، پڑ جاتا 10 اور 20 درہم کے اوپر رکھیں، 10 درہم کوئی مہر ہو سکتا ہے، غریب عورت ہے اس کا مہر جو کم سے کم 10 درہم پہ ہو جا رہا، ایسا سمجھ گیا نا۔ والمتعہ لا تبلغ هذا المبلغ فی العادتی،
اور متع نہیں پہنچتا ہے اس مبلغ کو عادت میں، یعنی عام طور پر متع اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کتنا 500 درہم تک متع نہیں ہوتا، تو فائدہ کس میں زیادہ ہے؟ عورت کا، شوہر کے کہے ہوئے کے آدھے میں۔ فلا یفید تحکیمها، لہذا اس کا حکم لگانا فائدہ نہیں دے گا۔ ووضعها فی الجامع الکبیر، اور جامع کبیر میں مسئلے کو رکھا ہے فی المئۃ والعشرۃ، 100 میں اور 10 میں، یعنی اتنا بڑا جھگڑا ہے۔ جامع کبیر میں کیا رکھا ہے؟ میں سمجھ رہا 10-20 بولتے ہوں گے، لیکن 100 اور 10۔ فی المئۃ والعشرۃ مطلب بیوی بول رہی 100 درہم مہر مقرر کرے تھے، شوہر کیا بول رہا 10 درہم کرا تھا، کتنا بڑا جھگڑا ہو رہا نہیں ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ایسی صورت میں کیا بولے تھے؟ اور متع اس وقت میں کتنا بن رہا ہے؟ 20-25 متع بن رہا ہوگا، تو اس صورت میں کتنا دلا دو آپ؟ متع دلا دو۔ 10 درہم کا آتا ہو تو صرف 5 درہم مہر ہو جاتا بیچاری کو، تو اس وقت میں نقصان کس کا ہے؟ بیوی کا نقصان ہے۔ تو ایسے موقع پر کیا دلانا چاہیے؟ متع مثل دلانا چاہیے۔ متع مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خاندان کی جو بچیاں ہیں وہ بچیوں کے حساب سے ملا جلا متع اس کو دلانا چاہیے، اپنے خاندان کی بچیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ متع کس کی طرف دیکھا جاتا ہے؟ شوہر کی طرف دیکھا ہے۔ علی الموسع قدر پڑ گیا نا جی اپن علی الموسع قدر میں متع کتنے کا بنتا ہے؟ ایسی صورت میں 20 کا، 50 کا، 40 کا ایسا بنتا ہوگا، تو وہ متع دلا دینا چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو دونوں مسئلے سیم ہو گئے، دونوں مسئلے سیم ہو گئے۔ معیار اصل میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محمد کے مطابق مہر مثل ہی ہے، لیکن جہاں پر بات طلاق قبل دخول کی آ جاتی ہے تو وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ شوہر نے جس چیز کو مانا ہے اس میں زیادہ بھلائی ہے لڑکی کے لیے تو وہ دلائی جائے گی، اور اگر لڑکی کی بھلائی متع میں زیادہ ہے تو متع دلایا جائے گا۔ بولیے لڑکی کی متع دلایا، سمجھ میں آ گیا سب کو؟ مہمان آیا سمجھ میں؟ اور رکھا ہے اس کو امام محمد نے جامع کبیر میں 100 اور 10 میں، اور اس کا متع مثل ہے 20، فیفید تحکیمها، لہذا اس کا حکم لگانا فائدہ مند ہے۔ والمذکور فی الجامع الصغیر ساکت عن ذکر المقدار، لیکن جامع صغیر میں مقدار کے ذکر سے خاموشی ہے۔ یہ جو مسئلہ ذکر کیا جامع صغیر کا ذکر کرے، مقدار بول کے نہیں ہے، خالی جھگڑا ہے دونوں میں بول کے ہے، کیا ہے؟ اپن جو پڑھے عبارت، اپن جو متن کی عبارت پڑھے نا، پلٹا کے دیکھو اس میں ہے کیا؟ اتنا مقرر کرا اتنا مقرر کرا بول کے کچھ بھی نہیں ہے، خالی دونوں کے اندر اختلاف رائے بول کے ذکر کرے۔ تو اس کو کس میں محمول کریں گے اپن؟ اصل یعنی مبسوط ہی پہ محمول کر دیں گے، یہ جملے کو بھی، یہ عبارت کو بھی محمول کر دیں گے۔ والمذکور فی الجامع الصغیر ساکت عن ذکر المقدار ہی، اور جامع صغیر میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ مقدار کے ذکر سے خاموش ہے۔ فیحمل علی ما هو المذکور فی الاصل، تو محمول کیا جائے گا اس پر جو اصل میں ذکر کیا گیا ہے۔ اصل میں ذکر کیا گیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ مبسوط میں ذکر کیا گیا ہے۔ امام محمد کی چند کتابوں کو اصول بولتے ہیں، اس میں جو اصل جب بولا جاتا ہے مبسوط، جب اصل بولا جاتا ہے مبسوط، اور جب جامع بولتے ہیں نا تو جامع صغیر مراد ہوتی ہے۔ کیا مراد ہوتی ہے؟ اور اگر جامع کبیر بولے تو جامع کبیر مراد ہوتی ہے۔ اور وہ کتابیں کیا ہے؟ سب کتابوں میں اصول ہی لکھے ہوئے ہیں، متون کیا بولتے ہیں وہ فقہی ایسے مسئلے جس کا اعتبار متن کا کیا جاتا ہے ویسے مسئلے لکھے ہوئے ہیں، شرح نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھیے وشرح نہیں وشرح قولہما فیما اذا اختلفا فی حال قیام النکاح، اور ان دونوں کے قول کی شرح، ان دونوں کے قول کی شرح یعنی محمد اور ابو حنیفہ کے قول کی شرح اس صورت میں جب کہ وہ دونوں اختلاف کریں نکاح کے قائم ہونے کی حالت میں، نکاح کے یعنی نکاح چل رہا ہے، طلاق نہیں ہے قبل دخول، اس وقت میں اختلاف کر رہا ہے۔ ان الزوج اذا ادعى الالف والمرأة الفين، وہ اوپر کے مسئلہ وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ شوہر نے جب دعویٰ کیا 1000 کا اور عورت دعویٰ کری 2000 کا، ایسے کریں گے نا؟ شوہر زیادہ کا بیوی کم کا دعویٰ تو نہیں کر دی، شوہر کم کا دعویٰ کرتا تو فإن كان مہر مثلی الفا، اگر مہر مثل اس کا ہے 1000، اگر مہر مثل اس کا 1000 او اقل یا 1000 سے کم ہے تو کس کی بات کو مانیں گے؟ شوہر کی بات کو مانیں گے، کیونکہ مہر مثل اس کے مطابق ہے۔ فالقول قول وإن كان الفين او اکثر، اور اگر جو ہے 2000 ہو یا زیادہ ہو تو فالقول قولها، فالقول قولها، تو بات کس کی مانیں گے؟ شوہر کی مانیں گے، جی مانیں گے۔ وأيهما اقام البينة في الوجهين تقبل، یہاں پر دوسری بات کیا بتا رہے؟ معلوم یہ اس وقت ہے پورا جھگڑا، یہ اس وقت ہے جب کسی کے پاس گواہ نہیں ہے، جب کسی کے پاس گواہ نہیں، اور اگر کسی کے پاس ان دونوں میں سے گواہ ہے، اگر
دونوں میں سے جس نے بھی بینہ قائم کر لیا، بولو یعنی گواہ جس کے پاس گواہ قائم کر لیا، فی الوجہین دونوں صورتوں میں تقبل اس کے گواہ کو قبول کیا جائے گا، گواہ کو اس کو مدعی مانیں گے، اس وقت میں اس کو کیا مانیں گے؟ مدعی۔ اب کبھی بار ایسا ہوا کہ دونوں بھی گواہ پیش کر دیے دونوں بھی، یعنی سمجھو شوہر گواہ پیش کرا کہ دیکھو میں جس وقت شادی کیا تھا اپنی بیوی کو بولا 1000 مہر طے کیا، بیوی گواہ پیش کری نہیں میرے شوہر سے جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے شوہر بولے تھے 2000 مہر بولے تھے، یہ دونوں گواہ موجود ہیں، اس کے بھی گواہ ہیں اس کے بھی گواہ ہیں، اب کس کی گواہوں کو قبول کریں گے؟ پہلے تو بات بولے دونوں کے پاس بھی گواہ نہیں تھے، سب سے پہلے کیا مسئلہ تھا؟ دونوں کے پاس بھی گواہ نہیں ہے، تو ظاہر کس کے مطابق اس کے فیصلہ کیا جائے گا بولے تھے مہر مثل کو معیار بنا کے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ بولے کہ دونوں میں سے جو بھی گواہ پیش کرے اس کو مدعی مان کے یہ بولے تھے، اس کو مدعی مان کے یہ بولے تھے کہ اس کے گواہ کو مان لیا جائے گا۔ اگر جو ہے بیوی گواہ پیش کری 2000 والے تو اس کی بات مان لیں گے، یا بیوی کے گواہ نہیں تھے شوہر گواہ پیش کرا 1000 والے تو اس کو پیش کر لیں۔ اب مان لو کہ بیوی بھی گواہ پیش کری 2000 بول کر، شوہر بھی گواہ پیش کر رہا 1000 بول کر، تو کس کی گواہ کو مانیں گے؟ جلدی بڑھو، کس کے گواہ کو مانیں گے؟ ایسا نہیں ہے، مہر مثل کے جو خلاف کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی گواہ کو مانیں گے کیا کریں گے؟ الٹے میں مانیں گے اس وقت، آیا سمجھ میں؟ کیونکہ میں شروع سے بول چکا ہوں مدعی کا مطلب رہتا ہے جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرتا ہے، مدعی کا مطلب کیا رہتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر شوہر جو ہے گواہ پیش کرا کہ مہر جو ہے 1000 مقرر کیا گیا تھا، دونوں گواہ اس کے پاس موجود ہیں، بیوی گواہ پیش کری، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے نا بھائی، کوئی نہ کوئی جھوٹ ہوں گے ان میں سے، بیوی بھی گواہ پیش کری، کیا بول کے گواہ پیش کری؟ 2000 بول کر گواہ پیش کری، آیا سمجھ میں؟ دونوں بھی گواہ پیش کری، اب قاضی کو آیا پیچیدہ مسئلہ، دونوں کے دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے، یہ دو گواہان تو صحیح نہیں ہو سکتے، دونوں سے ایک صحیح ہوں گے، تو اس وقت کون سے گواہ کو قاضی قبول کرے گا؟ تو قاضی ایسے وقت میں بھی مہر مثل کو دیکھیں گا، ایسے وقت میں بھی کیا کریں گا؟ اور جس کا مہر مثل کے خلاف دعویٰ ہے وہ قبول کریں گا، جس کا مہر مثل کے خلاف وہ قبول کریں گا، اس کو مدعی مانا جائے گا، آیا سمجھ میں؟ شوہر گواہ پیش کر رہا اور اس کا مہر مثل کتنا ہے؟ 2000 ہے، تو شوہر کے گواہ کو مانیں گے، شوہر کے گواہ کو مانیں گے، اور بیوی گواہ پیش کر رہی ہے اور مہر مثل کتنا ہے؟ 1000 ہے، تو اس وقت کس کو مانیں گے؟ بیوی کے گواہ کو مانیں گے۔ جہاں گواہ نہیں تھے تو وہاں مہر مثل کو معیار بنایا گیا تھا، جہاں گواہ ہے تو وہاں مہر مثل کے خلاف کو معیار بنائیں گے، الٹا رہیں گا، کیوں؟ اس لیے کہ جو خلاف کا دعویٰ کرتا ہے وہی مدعی ہوتا ہے، یاد رکھنا، جو خلاف کا، مثال کے طور پر یہ گلاس میرے ہاتھ میں ہے، یہ گلاس میرے ہاتھ میں ہے، آپ دعویٰ کریں یہ گلاس مجاہد کا نہیں ہے میرا ہے، سمجھ آئے تو آپ کیا ہوئے؟ مدعی ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ رہتی کہ آپ عدالت میں چلے گئے تو قاضی صاحب آپ کو گواہ پوچھتے، قاضی صاحب کیا پوچھتے؟ آپ اگر گواہ پیش کر دی تو گلاس میرے ہاتھ سے چھین کے آپ کو دے دیا جائے گا، ہے نہیں یہ مسئلہ یہ؟ اب میں بھی گواہ پیش کر رہا ہوں، نہیں قاضی صاحب میرے پاس بھی گواہ ہے، یہ گلاس میرے سے بول کے، تو قاضی میرے گواہ کو قبول کریں گا؟ نہیں کریں گا، میرے گواہ کو بھاگ پھینک دیں گا، مدعی کے گواہ کو قبول کریں گا، آئی بات سمجھ میں؟ البینۃ علی المدعی، تو یہاں پر مدعی کون ہے؟ جو مہر مثل کے خلاف بتا رہا ہے، اب سمجھ میں آیا؟ یہ بہت خاص بات ہے، ہدایت کا انداز سمجھ میں آ گیا؟ اس کو تو سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ، اور اگر دونوں کے دونوں بینہ قائم کر دیا، کون دونوں نے؟ شوہر نے بھی بیوی نے بھی، تو فی الوجہ الاول تقبل بینتها، وجہ اول میں بیوی کی بینہ کو قبول کیا جائے گا، وجہ اول میں کیا مطلب یہ ہے کہ اس کا مہر مثل وہ مطابق ہے جو شوہر بول رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ بیوی کی بینہ کو قبول کریں گے، کیونکہ انہیں مہر مثل کا خلاف دعویٰ کر رہی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، لأن تثبت زیادت، نہیں سمجھ رہا؟ نہیں سمجھا؟ ارے اللہ کے بندے مہر مثل اس کا 1000 ہے، بیوی بول رہی ہے 2000 میں مہر ہے میرا، مقرر کیا ہوا تھا 2000، اور گواہ پیش کر رہی، شوہر بھی گواہ پیش کر رہا، نہیں میں 1000 مقرر کرا تھا بول کے، دونوں بھی گواہ پیش کر رہے ہیں نا، کس کی بات کو مانیں گے؟ کیوں؟ کہ خلاف دعویٰ کر رہی ہے نا، بس یہ بات ہے، یہ بات کر رہا ہوں میں، نہیں سمجھا؟ خلاف کیا ہے؟ گواہ صرف کس کے سنے جاتے ہیں؟ مدعی کے، مدعی اور منکر کیسا مانا جاتا ہے؟ ظاہر ہے یا ظاہر کے خلاف ہے؟ اگر ظاہر ہے تو انہیں مدعی نہیں ہے، ظاہر کے مطابق ہے تو انہیں، ظاہر کے خلاف ہے تو مدعی ہے۔ میں مثال دے کے بتایا نا جی، یہ جس کے پاس ہے یہ ظاہر ہے، میرے پاس ہے تو ظاہراً کیا ہے؟ میرا ہوگا، ہاں، اس کے خلاف اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو انہیں مدعی کہلاتا ہے۔ میں اپنے پاس رکھ کے میں دعویٰ کروں یہ میرا ہے تو میں مدعی نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ منکر ہوں، میرا کام قسم کھانا تھا، کب؟ دعویٰ والا گواہ پیش نہیں کرا تو
انہیں گواہ پیش کرتے، بات ختم ہوگی، میری گواہوں کو اعتبار نہیں رہیں گا. اب یہاں پر کون ظاہر ہے کون جو ہے غیر ظاہر ہے وہ کون طے کرتا ہے؟ محر مثل طے کرتا ہے. نہیں سمجھا؟ پہلی صورت میں اس کی بینہ کو قبول کیا جائے گا اس لیے کہ وہ زیادتی کو ثابت کر رہی ہے، اور دوسری صورت میں مرد کی بینہ کو قبول کیا جائے گا اس لیے کہ وہ کمی کو ثابت کر رہا ہے. ٹھیک ہے سمجھو، یہ تو ہے اس وقت میں جو شوہر کے مطابق ہے، جو بیوی کے مطابق. دونوں کے دونوں گواہان پیش کر دیے، دونوں بھی جو ہے انہیں اپنا دعویٰ کرا، انہیں اپنا دعویٰ کرا، اس کے بعد بھی گواہ ہے اس کے بعد بھی گواہ ہے، لیکن مہر مثل بیچ میں ہے. مہر مثل کیا ہے؟ اب کیا کریں گے؟ وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا وَخَمْسُمِائَةٍ، اور اگر اس کا مہر مثل 1500 ہے، 1500 ہے، تحالفا، تو دونوں بھی قسم کھائیں گے، دونوں بھی قسم کھائیں گے. یہاں پر کیا مانا جاتا ہے؟ معنی میں دونوں کے دونوں مدعی بھی ہے، دونوں کے دونوں منکر بھی ہے. یہاں پر کیا ہے؟ آیا سمجھ میں؟ کیونکہ مہر مثل جو ہے نہ اس کے مطابق آ رہا نہ اس کے مطابق، اگر اس کے مطابق آ رہا تو انہیں مدعی تھا، اس کے مطابق آ رہا تو انہیں مدعی تھی. ٹھیک ہے، تو دونوں کے دونوں منکر مانے گئے، دونوں کے دونوں مدعی مانے گئے، تو دونوں کے دونوں قسم کھائیں گے. وَإِذَا حَلَفَا، اور جب وہ دونوں نے قسم کھا لیا، تَجِبُ 1500، تو 1500 واجب ہوں گے. آپ ان کی قسم کو کھلائے، بغیر قسم کھلائے کے بھی وہی 1500 دے سکتے تھے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہاں پر کیا معیار بنا دیا گیا؟ مہر مثل معیار بنا دیا گیا، دونوں کو منکر قرار دیا گیا، دونوں کو. ھذا تخریج الرازی، یہ کیا ہے؟ رازی کی تخریج ہے. امام رازی حناف کے بڑے فقیہ ہے، انہوں یہ تفسیر کرے. وقال الکرخی یتحالفان فی الفصول الثلاثہ، امام کرخی بولتے ہیں تینوں صورتوں میں جو قسم کھائیں گے. کون صورت میں؟ جب گواہان دونوں کے پاس بھی ہے، انہیں بھی گواہ پیش کرا، انہیں بھی گواہ پیش کرا، مہر مثل 2000 ہے، مہر مثل 1000 ہے، یا مہر مثل 1500 ہے، تینوں صورتوں میں قسم کھلائیں گے. یہ کیوں؟ یہ کون بولتے ہیں بھائی؟ کرخی بولتے ہیں. یہ اس لیے بولتے ہیں کرخی کہ یہاں پر صورتحال ایسی پیش آتی ہے کہ ہر ایک موقع پر دونوں بھی منکر نظر آ رہے ہیں، دونوں بھی مدعی نظر آ رہے ہیں. ہر ایک موقع پر تو ان کے دعوے کو برخاست کر دو، دونوں کو منکر مان کے چلو، دونوں کو قسم کھلا دو. ثم يحكم مہر المثل بعد ذلك، پھر اس کے بعد بھی مہر مثل ہی کا حکم لگایا جائے گا. امام کرخی کیا بولتے ہیں؟ وہ دونوں کے گواہوں کو بھی نہیں ماننا، وہ دونوں کے گواہوں کو بھی نہیں ماننا، ان کو منکر سمجھنا، ڈائریکٹ مہر مثل کا فیصلہ کرنا. آئی بات سمجھ میں؟ اب ہمارے آصف میں غصہ رہوں گا، یہ سب کیا ہے بھائی، ایسی بحث لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. تو احناف کے اندر ایک عادت تھی بال کی کھال میں. سمجھ میں آ گیا نا سر؟ ایک مسئلہ وہ پیش آتا تھا نہیں آتا تھا اللہ بہتر جانے مگر جو ہے اس کی تہ تک پہنچ کے باہر نکلتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.